بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حیدر اسلام عباسی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں زیرہ راولپنڈی کے جوائنٹ سیکرٹری شہزاد ادیب عباسی، ان کا تعلق ہے کاف لیگ سے۔ شہزاد صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ جی بہت مہربانی، آپ کا بھی شکریہ۔ شہزاد صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، چونکہ آپ کا مسلم لیگ کاف سے تعلق ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کاف لیگ تو اقتدار میں آ چکی ہے، اب اقتدار میں آنے کے بعد آپ کے جو فیوچرز کی کیا پلاننگ ہے؟ انشاءاللہ ہماری جو پلاننگ ہے کہ جو چودھری صاحب کا جو پرانا دور تھا جب وہ سی ایم پنجاب تھے، اس وقت کے جو بڑی سب سے پہلے کوشش یہ ہے کہ ان کے جو رکے ہوئے پروجیکٹ تھے ان کو کنٹینیوس کیا جائے، کیونکہ کاف لیگ ہمیشہ اس چیز کے اوپر رہی ہے کہ وہ انسانی ضرورت کے اوپر مطلب پروجیکٹ لے کے آتی ہے۔ کبھی ہماری قیادت نے کبھی مطلب دعوے نہیں کیے، وعدے نہیں کیے، اور وہ کچھ کر کے دکھایا جو پاکستان کی تاریخ میں ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ تو مری کے حوالے سے یا اوورآل پورے پنجاب کے حوالے سے کاف لیگ کا دور مانا جاتا ہے کہ اس میں واقعی بڑے کام ہوئے ہیں۔ سچوں کہ آپ کا خود تعلق مری سے ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ کاف لیگ کی مری میں کیا پوزیشن ہے؟ کاف لیگ کی مری میں الحمدللہ اب کی پوزیشن بہت بہتر ہے، کیونکہ جو پہلے والی پوزیشن تھی وہ لوگ موو کر گئے، اور موو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سارا کچھ اپنا ساز و سامان وہ ساری چیزیں مینس کے وہ لے گئے، اور دوبارہ جب نئے سیٹ اپ میں ہم نے 4-5 سال پہلے جب کاف لیگ کو شروع کیا تو سمجھ لو کہ نئے طریقے سے اس کی بنیادوں سے اس کو شروع کیا۔ ابھی بھی کاف لیگ کے چاہنے والے مری میں بہت زیادہ ہیں۔ ریسنٹلی پیچھے ہمارا مری کینٹ کے اندر الیکشن ہوا، اور الحمدللہ ہم نے بڑے اچھے اچیومنٹ کی ہے، 3 نمبر پہ میں آئے، کیوں نئے ہونے کی وجہ سے اس طرح کی چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائے، ورنہ ہم وننگ پوزیشن میں آ جاتے۔ لیکن اس میں جو بھی کمیاں بیشی ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم اگلے مطلب جنرل الیکشنوں میں یا بلدیاتی الیکشن میں انشاءاللہ اس کمیوں کو ہمیشہ دور کریں گے۔ اور چودھری برادران مطلب ایسے لوگ ہیں جو ہر مکتبہ فکر کا بندہ اپنے دل میں ان کے لیے ایک عزت اور مقام رکھتا ہے۔ صحیح سر، مری میں تو کاف لیگ کے جو سابقہ ادوار تھے ان میں بھی بڑے کام ہوئے، تو ابھی تو پنجاب میں چونکہ کاف لیگ کے اقتدار میں آ چکی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مری کے لیے کاف لیگ کا کوئی اہم منصوبہ؟ دیکھو، سب سے بڑا جو مین بڑا منصوبہ ہے جس پہ کافی فورم پہ بات ہو بھی گئی ہے، چل بھی رہی ہے، اور باقاعدہ اس کی مطلب ایک فائل بن گئی ہے، یہ مری بلک واٹر کے حوالے سے، کیونکہ وہ منصوبہ اتنا اچھا منصوبہ تھا، اگر وقت کے اوپر پایا تکمیل تک پہنچ جاتا تو مری کے اندر جو پانی کے مسائل تھے۔ جی یہ ریسنٹلی بھی پانی کے بڑا ایشو ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ مطلب پنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کو جو اس کا فائدہ ہونا تھا وہ مطلب کئی گنا زیادہ تھا، اور ہمیں جو ان کے پانی کی طرف سے جو سہولتیں ملتی وہ فری آف کاسٹ ہو جاتی، اس کے جتنا بھی برڈن وہ اسلام آباد اور پنڈی والے لوگ جو ہے نا وہ اس کو اٹھا لیتے، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے بس ہمارے یہاں ہر چیز سیاست کی نظر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کافی مسائل کے شکار ہیں۔ 50% تقریباً 50% کام مکمل ہو گیا ہے، اور 50% کام مر رہتا ہے۔ اب یہ ہے کہ بڑی کوشش ہے کہ اس منصوبے کو، کیونکہ ابھی تو اس پہ وہ لاگت نہیں آ رہی، اس پہ تو 10 گنا زیادہ لاگت آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ملکی حالات کو دیکھ کے اس کے اوپر جو ہے نا مطلب بات چیت چل رہی ہے کہ اس کو کنٹینیوس کرائیں، کیونکہ اس جتنی بھی مشینری وہاں پڑی ہے وہ ضائع ہو رہی ہے، پائپ وغیرہ جو پڑے ہیں وہ بڑے مطلب اچھی بڑی لاگت کے ہیں، تو ان کو اگر یوز میں استعمال میں لایا جائے تو یہ ملک کا بھی اور قوم کا بھی فائدہ ہے، اور اسپیشلی مریوں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہے۔ صحیح سر، تعلیم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کاف لیگ کا تعلیم کے حوالے سے کیا کردار ہے؟ پہلے بھی چودھری پرویز الہی صاحب نے مطلب اسکولوں کے حوالے سے جس طرح کتابیں، یونیفارم اور وظیفے جس طرح انہوں نے کیے تھے، ابھی بھی انہوں نے ایف اے تک تعلیم فری کر دی ہے، لیکن ہماری عدم دلچسپی کی وجہ سے یا بڑے جو سیاسی لوگ ہیں ان کی رولر ایریا میں عدم دلچسپی کی وجہ سے ہم اس طریقے سے ایجوکیشن کو پروموٹ نہیں کر سکے۔ سوچیے کہ ایک نمائندہ کی حیثیت سے، کارکن کی حیثیت سے میری کے حوالے سے جو ایجوکیشن کا حوالہ ہے اس میں خود ذاتی طور پہ دلچسپی لے رہا ہوں کہ پرائمری جو سکولز ہیں، اس کے مڈل سکولز ہیں، جو سیکنڈری سکولز ہیں، ہائر سیکنڈری ہیں، ان کو ذرا پروموٹ کیا جائے، ان کا انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے،
ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ مطلب موقع دیا جائے، اور تعلیم کے حوالے سے جو کیونکہ بیسک چیزیں ہیں، جب آپ سیکنڈری ہائر سیکنڈری تک پہنچ جاتے ہو تو پھر آگے آپ کا جو ہے نا وہ لیول آتا ہے ایک یونیورسٹی کا. تو ہم اصل میں بس سیاست کی وجہ سے ہم مطلب سب سے اوپر سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے والی چیزوں کو جو ہے نا بہت سارے مسائل ہیں، ٹیچروں کے بہت سارے مسائل ہیں، لائبریریاں ہمارے اسکولوں میں نہیں ہیں، آئی ٹی کا سے کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس، اور کلاس روم کی حالت بہتر نہیں ہے، اور اگر کلاس روم ہیں تو ادھر اسکول کے ساتھ واش رومز نہیں ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے ایشو ہیں. اس کو یونیورسٹی کا آپ نے ذکر کیا تو مری کی عوام کا درینہ مطالبہ تھا یونیورسٹی کا. کوسار یونیورسٹی اب بند تو چکی ہے لیکن اس میں اس طرح کی سہولیات نہیں دی گئی جس طرح اسلام آباد کی یا دوسرے شہروں کی یونیورسٹیز میں. نہ تو وہاں پہ پروجیکٹس پورے مکمل ہیں جہاں پہ مختلف سے سبجیکٹس کی اسپیسیفک تعلیم دی جاتی ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ ٹیچرز کا فقدان ہے، بلڈنگز کا فقدان ہے. اور اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ یونیورسٹی کو کالجز میں مرج کرنا، کالجز کو یونیورسٹی میں مرج کرنا، یہ وہاں کے طلباء کے ساتھ زیادتی ہے؟ یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے. ہم نے کچھ چند لوگ تھے جو جے پی او میں ہم نے قافلے کے حوالے سے اس یونیورسٹی کے اناؤنسمنٹ کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے نگیٹو ری ایکٹ آیا کہ یہ ہماری تعلیم کے بارے میں اور ہماری یہ رکاوٹ ہے. شروع دن سے میرا یہ موقف رہا ہے کہ ہم سب سے پہلے لڑکے کو بچے کو میٹرک تک تو کم از کم لے کے آئیں، میٹرک تک وہ اچھے نمبر پہ کر لے، اگر اس کے بعد وہ اسلام آباد میں پنڈی میں کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے لوگ کو مطلب کیونکہ ہمارا ہمیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری طرح کی صرف مری ماروڑ کے حوالے سے ہے. جب ہمارا وہاں کا انفراسٹرکچر لوگ دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مطلب اتنا ہائی مطلب ان کا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر وہ نیچے گاؤں میں جا کے دیکھو، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھو تو لوگوں کی جو لیونگ سٹائل ہے، لائف سٹائل وہ انتہائی پور ہے. وہ مطلب سروائیو نہیں کر پاتے کہ اپنے بچوں کو مطلب تعلیم اچھی دے سکیں یا روزی روٹی کے معاملات میں. وہ اس لیے وہ تعلیم سے ہٹ کے ان کو اپنے روزی روٹی کے معاملات میں لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کافی مسائل کا سامنا ہے. تو یونیورسٹی کا الگ ایک حیثیت ہونی چاہیے تھی. شروع میں بھی ہمارا مطالبہ تھا کیونکہ ریسورس سینٹر سے لے کر آپ کا دوسرے ڈپارٹمنٹ تک مطلب اتنا فاصلہ ہے کہ عام طالب علم جو ہے نا وہ سروائیو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پبلک گاڑی تو جاتی نہیں ہے. اگر فرض کرو اب ڈگری کالج میں اگر آپ کا کلاسز ہوتی ہیں، آپ ریسورس سینٹر کشمیر پوائنٹ جاتے ہو، کم از کم 600-700-800 روپے آپ کو ٹیکسی کا، اور پورا ایک دن آپ کا ضائع ہوتا ہے. آپ فیس جمع وہاں جا کے جمع کراتے ہو، آپ کا پراسپیکٹس لینی ہوتا ہے وہاں جاتے ہو. لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈپارٹمنٹ کو اس طرح بنایا جائے جیسے یہ ہماری بروری کے اندر مطلب آلریڈی وہ ایک جگہ مختص تھی، اس کے اندر اگر اس کا پورا ایک اسٹرکچر بن جاتا تو سارے ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب مل جاتے تو اچھا. کیونکہ کالج اور گرلس کالج جو ہے اور بوائز کالج جو ہے ڈگری کالج، اس کی تو بڑی پرانی ایک مطلب تاریخ ہے، اور اس کو پھر یونیورسٹی کا درجہ دینا اور وہ چیزیں. سر اس کے علاوہ بھی دیکھیں یونیورسٹی 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. اب جو ڈگری کالج فار گرلس تھا جو مری میں تھا، مار روڈ کے مقام پہ تھا، وہ بھی یونیورسٹی میں آ گیا، مرچ ہو گیا. اس کے علاوہ جو نیچے جیکا گلی والا بوائز کالج تھا وہ بھی یونیورسٹی میں مرچ ہو گیا، اور ایڈمن بلاک جا کے کشمیر پوائنٹ میں رکھا گیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سب ڈپارٹمنٹس ایک ہی چھت تلے ہونے چاہیے تھے؟ انہوں تو یہ چاہیے تھا کہ یونیورسٹی کا الگ سٹرکچر ہونا، اس کی اپنی بلڈنگز ہونی چاہیے تھی، اس کے اپنے ریسورس سینٹر، اس کے اپنے اچار ہونے چاہیے تھے، لیکن اس کے باوجود مطلب انہوں نے اس چیز پہ نہیں کیا. تو یہ بھی سب سیاست کی بات ہے کہ سر چونکہ اب آپ پنجاب میں آپ کی جماعت کی حکومت ہے تو آپ اس حوالے سے کیا اقدام اٹھائیں گے؟ انشاءاللہ اس کی اصل جو ہے نا یونیورسٹی کو کوشش کریں گے کہ یہ دوبارہ اپنے اصل حالت میں چلی جائے جہاں پر اس کا اپنا ایک انفراسٹرکچر شروع ہونا تھا. ہم اس کے حوالے تاکہ ہم سارے ڈپارٹمنٹ کو ایک دوسرے کے بڑے قریب کر دیں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں اسٹوڈنٹ ہیں ان کا تعلیم خارج نہ ہو اور ایزیلی ایکسیس ہو سکے. کیونکہ میری سٹی سے دور ہوگا تو ہر بندہ ایزیلی ایکسیس کرے گا. اب کیونکہ جب رش جو مطلب سمر سیزن ہوتے ہیں تو اس میں اتنا پیک پہ وہ سیزن ہوتا ہے کہ وہاں سے ہمارے بچوں کا گزرنا، ہماری بچیوں کا گزرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور مشکل سے وہ مطلب سروائیو کر پاتے ہیں. تو اس کے لیے بڑا اچھا ایک پلان ہے ہمارے پاس، ابھی وہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. تو تعلیم کے حوالے سے خود میں ذاتی طور پہ اس پہ دلچسپی لے رہا ہوں، کیونکہ
میں خود بھی پرائمری اور یہ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھا ہوں اور مجھے اس چیزوں کے ایشو کا پتہ ہے کہ مجھے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ سچو کہ ہم مری کے مسائل کے بارے میں بھی بات کریں تو مری کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ بے ہنگم تعمیرات ہے، جنگلات کے کٹاؤ، جگہ جگہ سیمنٹ کے پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے۔ اس حوالے سے پنجاب حکومت کا کیا، کیونکہ جو پی ٹی آئی حکومت تھی آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دور میں اس نے مری پہ چونکہ تعمیرات پہ مکمل طور پر پابندی تھی، تو پابندی جب ہٹائی گئی تو بے ہنگم تعمیرات کی لائنیں لگ گئی۔ تو اس حوالے سے پنجاب کو، چونکہ ابھی شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز جب پنجاب میں اقتدار میں آئے، سننے میں آ رہا تھا کہ مری میں دوبارہ پابندی لگائی جائے گی تعمیرات پر۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ تعمیرات پر پابندی ہونی چاہیے تاکہ یہ جگہ جگہ بے ہنگم تعمیرات نہ ہو اور مری کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ خراب نہ ہو؟ کیونکہ مری کے موسم میں بھی اس جنگلات کی کٹاؤ کی وجہ سے اور یہ جو تعمیرات ہو رہی ہے، بے ہنگم تعمیرات ہو رہی ہے، کافی فرق آ چکا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر اس کو ٹیکنیکلی طریقے سے لیا جائے تو ہماری جو سولڈ ہے، ہماری زمین ہے، ہماری مٹی ہے، اتنے ہیوی اسٹرکچر کو برداشت نہیں کر پاتی، کیونکہ ہم بغیر پلان کے اور بغیر نقشے کے اور بغیر کسی مطلب انجینئر کی اور سول ٹیسٹنگ کی ہم اس چیز کو کر رہے ہیں۔ تو وقتی طور پہ تو ہم بڑا ایک اچھے طریقے سے اس کو مطلب بنا لیتے ہیں، لیکن ہم اس کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو مضبوط نہیں کر پاتے۔ تو مطلب پیسٹ ٹائم یہ بہت بڑے مطلب ڈیزاسٹر یا بہت بڑا یہ مطلب نقصان کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ لیکن کیونکہ ابھی جدھر بھی مطلب مری میں کنسٹرکشن ہوئی ہے باقاعدہ طریقے سے کوئی لیگلائز نہیں ہے، لوگوں نے اس کو بڑے شارٹ ٹائم میں اور بڑے جلدی میں اس کو جو ہے نا مطلب اسٹرکچر ان کا بنایا ہے، اور جب اس کے اوپر جب یہ لوڈ پڑے گا تو یہ کافی بہت بڑے نقصان، جس طرح کے سوات میں ہوا ہے کہ ان لوگوں کو منع کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اپنے مطلب اس ریور کے اوپر انہوں نے اپنے ہوٹلز وغیرہ بنائے۔ اب ان کا جو اسٹرکچر جو جس طرح سیلاب میں آیا وہ تباہ ہو گئے، اور کن لوگوں نے ریگولائز کیا وہ تو پچھلے دور حکومت میں وہ لوگوں نے NOC جاری کیا بڑی یوج ان کو پیمنٹ وغیرہ لے کے۔ اسی طرح سیم یہی ہوا کہ متعلقہ دو اداروں کو ان کو انوالو کر کے تو انہوں نے اسٹرکچر کو بنایا، حالانکہ ہماری یہ سول جو ہے نا مٹی ہماری اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتی۔ دوسرا یہ ہے کہ مری کے اندر جتنا بھی وہ ہمارا سیوریج کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب بہت بڑا بارش وغیرہ ہوتی ہے، جس طرح تو نالیاں ہماری وہ جو سیوریج لائنیں بند کر کے اس کے اوپر ہم نے اسٹرکچر وغیرہ بنا دیے ہیں، تو لازمی بات ہے جب بارش ہوتی ہے یا سنو فالنگ ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ پانی کے لیے ایک نکاسی آب نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ پانی سارا وہ اس کی فاؤنڈیشن میں بلڈنگز کی وہ جذب ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بلڈنگیں کمزور ہوتی ہیں۔ کئی ایسی بلڈنگیں بلکہ سل بھی ہو چکی ہیں پیچھے ریسنٹلی بارشوں میں۔ تو اس کے لیے باقاعدہ طریقے سے کوئی وہ لائے عمل کرنا چاہیے، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں اس ہاؤسنگ کے ریلیٹڈ ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ کسی بہت بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ سر مری کا ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے جس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے پارکنگ کا مسئلہ، کیونکہ آپ نے شاید آپ کے علم میں ہو کہ جگہ گلی کے مقام پر ایک پارکنگ پلازے کی تعمیر کا کہا گیا ہے۔ تو آپ کی حکومت ہے اب پنجاب میں، اور پنجاب حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ پارکنگ کا جو مسئلہ ہے وہ حل کرے، تو آپ اس مسئلے کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اپنی حکومت سے کس طرح کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ جس طرح کا وہ پروجیکٹ لے کے آئے تھے جگہ گلی کے بنیاد پہ، جس طرح کا بہت بڑا وہ انہوں نے بنانا تھا، لیکن میں آپ کو پہلے بھی اس چیز کا عرض کر چکا ہوں کہ اتنا بڑا ہیوی ویٹ ہماری سولڈ برداشت نہیں کر سکتی، اور ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر پریشر ڈالا اور جس کی وجہ سے وہ لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے۔ ہم کوئی بہت بڑا پارکنگ پلازا نہیں بنا سکتے، یہ مطلب ریئلٹی ہے، لیکن ہم ان کو مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم ڈیوائڈ کر کے اس پہ قابو پا سکتے ہیں، یعنی مختلف جگہ پہ پارکنگ پوائنٹ بنا کے ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ سر اس کے علاوہ اب چونکہ ہم نے مری کے مسائل کے بارے میں تو بات کی، تو مری میں جو سیاحت ہے اس کو فروغ دینے کے لیے، کیونکہ مری کے لوگوں کا 90% لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ سیاحت سے ریلیٹڈ ہے، تو مری میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے پنجاب حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے جو پیچھے ہمارے ساتھ مطلب میسیپ ہوا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو اس چیز کی اویئرنس نہیں تھی، کیونکہ ہمارا تو برتھ پلیس ہے، ہم نے تو موسم کے سختیاں برداشت کی ہیں، ہمیں تو اس حوالے سے پتہ ہے، لیکن جو باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کو پراپر طریقے سے گائیڈنس نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ پرابلم جو ہے نا کریٹ ہوتی ہیں۔
کیونکہ سردی روس میں بھی پڑتی ہے، وہاں پر -50 تک ٹمپریچر جاتا ہے، لوگ سروائیو کرتے ہیں، لیکن لوگ سردی میں نہیں مرتے۔ سردی میں ہم بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب روڈ اسٹاک ہو جاتی تھی، جب ایکسپریس وے نہیں ہوتی تھی، جی ٹی روڈ تھی، تو ہم بھی پیدل چلتے تھے اور کئی کلومیٹر تک پیدل چلتے تھے، تھک جاتے تھے، اپنے کسی ریلیٹیوز کے کسی گھر میں کو ریسٹ کر لیتے تھے، لیکن ہماری اس تاریخ میں نہیں کہیں بھی ایسا ہوا کہ کوئی بندہ سردی سے مر گیا ہو۔ لیکن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بس انہوں نے گاڑی کی ویکیوم اور اس کی گیس کی وجہ سے ان کا دم گھٹا۔ لیکن ایک بات میں اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری کے کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگوں نے صحیح طریقے سے میری کی پریزنٹیشن دی ہی نہیں ہے، کیونکہ جب اس وقت کے حالات تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو پاور انرجیز بھی ایشوز ہیں، کیونکہ ہماری جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس میں ذرا وہ خلل آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ کمیونیکیشن میں ہماری بریک تھرو ہو جاتا ہے، اس کو ہم قابو پانے کے لیے ہمیں کم از کم 2-3 دن لگ جاتے ہیں۔ تو ان 2-3 دنوں میں پھر یہ ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا کہ لوگوں نے پھر وہ مری کے حوالے سے جو نیگیٹیوٹی کریٹ کی ہے نا، اس کو ہمیں بہت ٹائم لگے گا اس چیز کو لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں سے نکالنے میں۔ حالانکہ کسی حد تک ہمارے میڈیا کا بھی اس میں ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کو ریپرزینٹ نہیں کر سکے، پریزنٹیشن نہیں دے سکے کہ لوگ سردی میں نہیں مرتے اور صرف دم گھٹنے سے مرے ہیں۔ اور بہت سب سے جو مہمان نوازی کا جہاں تک ہے، مری کے لوگوں نے جتنے لوگوں کو ریکور کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، کہ کیونکہ 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک وہ مری کے لوگ جو ہائی کلاس کے، وہ تو مری میں جاتے نہیں ہیں، وہ تو اسلام آباد پنڈی میں۔ تو جو سیکنڈری اور مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ صرف سردیوں میں یہاں آ جاتے ہیں، لیکن وہ ایک کلاس ایسی ہوتی ہے جو اپنے کسی مجبوری کی وجہ سے یا مال مویشیوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ وہاں سے موو نہیں کر سکتے۔ لیکن ان لوگوں نے مطلب وہ انتہائی غریب لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے مطلب ان لوگوں کو جس طرح سے پروٹیکٹ کیا، تحفظ فراہم کیا، جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے ان کو بچانے کے لیے اپنا مطلب ذریعہ اختیار کیا، لیکن یہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے۔ صحیح سر، یہ بات تو ہوگی، میرا سوال پھر وہیں پہ ہے کہ کاف لیگ کی حکومت مری میں ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے آپ اپنی حکومت کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ کیا اقدام کریں، کس طرح کے اقدامات کریں جس سے مری میں سیاحت کو فروغ دیا جا سکے؟ دیکھو، سب سے پہلے تو اویئرنیس ہونی چاہیے، آپ کہاں جا رہے ہیں، سیمینار کا انعقاد کیا سیمینار کیا انعقاد کیا جائے۔ میں خود بھی مری ٹورزم سے ریلیٹڈ ہوں، پچھلے 4-5 سال سے میں مری ٹورزم کے نام سے مطلب ایک پیج وغیرہ فیس بک کی طرح چلا رہا ہوں، لیکن یہ کہ میں نے اس پہ اس طرح کا کام نہیں کیا جس طرح کا ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح کا وہ ڈیزاسٹر پچھلے سال میں جو سنو فالنگ میں ڈیزاسٹر مطلب آیا، اس میں جو گلٹیز ہوئیں، جو لوگوں کی اموات ہوئی، اس کے بعد پھر میں نے جب مری کے اوپر وہ لوگوں نے کریٹیسائز کرنا شروع کیا تو پھر میں نے اپنا کام کو اسپیڈ اپ کیا۔ حالانکہ جہاں بھی جاتا ہوں میں مری کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ دیتا ہوں، بلکہ اس میں میرا وہ تھیم بھی یہی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹورزم کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان اور اس کے شمالی علاقوں جاتا ہوں میں ٹورزم کو، سیاحت کو فروغ دینا، اور جو ٹورسٹ کے جو مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان کو مطلب حل کرنا اور ان کو تحفظ فراہم کرنا۔ تو یہ کہ ٹورسٹ اس جگہ پر نہیں جاتا جسے اسے ان پروٹیکٹیو یا غیر یقینی صورتحال ہو یا وہ اپنے آپ کو ان سیف کرے۔ تو ہم بڑے اچھے طریقے سے اس کو کر رہے ہیں، اس کو ایک ادارے کی شکل دیں گے انشاءاللہ۔ تو بڑا ٹائم تو لگے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے مری کے حوالے سے جو ہے نا ٹورزم کو ریپرزینٹ کریں گے۔ تو یہ ہے کہ ہم نے ٹورزم پولیس کو بھی ہم نے وہ اناؤنس کر دیا ہے، مطلب آلریڈی وہ لوگ فیلڈ میں آ کے ٹریننگ کر کے 3 مہینے کی وہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ تو اس پہ مزید انشاءاللہ دیکھنے میں مطلب بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ اور یہ کہ اویئرنیس ہے، لوگوں کو صحیح گائیڈنس نہیں ملتی، لوگوں کو اس طرح کے سے ہینڈل نہیں کیا جاتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم ایک پہاڑی بیلٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے رویوں میں تھوڑی سی وہ ہے، یہ ٹیکنیکلی تو میں قدرتی طور پہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو میدانی علاقے کے لوگ اور ان کے اور پہاڑی علاقے کوستانی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے رویوں میں تھوڑا سا وہ ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے قابو پا لیں گے، بڑی اچھی ٹیمیں تیار کریں گے جو لوگوں کو جو ہے نا اچھے طریقے سے مری کو جو ہے نا اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کریں گے اسپیس ٹورزم کے حوالے سے۔ سر، جو کیونکہ پی ٹی آئی حکومت جو بزدال حکومت تھی نا، اس میں مری کو ضلع بنانے کی سفارش کی گئی، اور جب اقتدار سے گئے عثمان بزدار صاحب
ان سے اقتدار چلا گیا، جب حمزہ شہباز شریف کی حکومت آئی وہاں پہ، تو انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا اور اس کو انہوں نے کچھ بتایا کہ یہ فیکٹ اینڈ فگر سے یہ ضلع نہیں بن سکتا، کیونکہ اب آپ کی حکومت مشترکہ حکومت آ چکی ہے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی. تو آپ اس مری کو ضلع بنانے والی بات سے کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ آیا بننا چاہیے، اور اس کی اگر یہ بنتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ دیکھا اس سے بھی انفراسٹرکچر بہت بہتر ہو جائے گا، اور لازمی بات ہے جو تحصیل کی حیثیت یا ضلع کی حیثیت وہ تو ایک ڈیفرنٹ ہے. تو ضلع کے حوالے سے مطلب اچھی اس پہ فنڈز وغیرہ کا، اور اس میں اچھے طریقے سے جو افسران اور ڈپارٹمنٹس اچھے آ جائیں گے، اس سے کافی حد تک بہتری ہوگی. لیکن یہ کہ ساری چیزیں پولیٹسائز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کوئی تو آتا ہے وہ کر دیتا ہے، کوئی اس کو جو ہے نا وہ ڈس ایگری کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے رک جاتی ہیں چیزیں. لیکن انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ یہ اگر ضلع بن جائے تو یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے جو رورل ایریا ہے، مقامی لوگ ہیں، ان کی معیار زندگی کو تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ جابز کریٹ ہوں گی. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنا ہو سکے مقامی لوگوں کو جو ہے نا وہ مطلب سہولتیں دی جائیں. سر میرا آخر میں آپ سے سوال ہے کہ کاف لیگ چودھری سجاد صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب میں کھل کے اختلاف سامنے آ چکا ہے. اب کاف لیگ کے چودھری پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں، جبکہ چودھری سجاد صاحب پی ڈی ایم کو سپورٹ کریں، تو آپ کا بطور کارکن آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کا آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس پہ کافی بحث بھی ہو چکی ہے سوشل میڈیا پہ. کافی لوگ ہمیں اس چیز پہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کون سے گروپ کے ہیں، چودھری پرویز الہی کے یا چودھری سجاد صاحب کے. تو ہم کاف لیگ کے کارکن ہیں، ہمارے لیے دونوں ہی قابل احترام میں قابل عزت ہیں، اور ہم دل سے ان کی عزت قدر کرتے ہیں، کیونکہ ہماری عزت ہے اور ہماری جو شان ہے وہ کاف لیگ ہے. اس کے لیے کوئی بھی ریپریزنٹ کرے ہمارے قابل مطلب احترام ہے. یہ کچھ اختلافات وقت کے حساب سے ہوتے ہیں، پھر وقت نارمل ہوتا ہے تو وہ لوگ مطلب اس سے پہلے بھی کافی اختلافات ہوئے. جو لوگ جو سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے لیے بڑے ہارش ورڈ یوز کرتی تھی، آج وہ ایک فورم پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں مطلب ایک میرے ساتھ نہیں، پورے پاکستان میں جتنے بھی کاف لیگ کے کارکن ہیں وہ سب لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان سب کو اتفاق، اس خاندان کو، اس گھرانے کو اتفاق کو اتحاد دے. ہماری ان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. پہلے چودھری پرویز الہی قابل احترام ہیں اور چودھری سجاد صاحب ہیں، اور دونوں آپس میں بہت قریب کے ریلیٹیوز ہیں، ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. تو کسی وجہ سے اگر وہ تھوڑا سا وقت کی مناسبت کسی اگر الگ ہو گئے تو یہ انشاءاللہ دوبارہ یہ نارمل حالات ہو جائیں گے. تو ہم انشاءاللہ کاف لیگ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی ہو. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنے پوائنٹ آف ویو سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان حیدر اسلام عباسی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. حق میڈیا گروپ دور حاضر کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ، جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ادارہ. روزنامہ اخبار حق 12 صفحات پر مشتمل. گزشتہ 11 سالوں سے اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور سے بیک وقت شائع ہو رہا ہے. حق میڈیا گروپ کے مشن کی اولین ترجیح عوامی مسائل کو اجاگر کر کے عوام بالا تک پہنچانا. دور حاضر میں حق میڈیا گروپ اس مشن پر گامزن ہے کہ صاف و شفاف صحافت کو فروغ دے کر وطن عزیز کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا جائے.